بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تذکرہ کرتے ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے قصے میں جب حضرت طالوت اور جالوت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ جالوت کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی شخصیت قابل احترام ہو چکی تھی۔ پھر یہی حضرت داؤد علیہ السلام آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز ہوئے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام کا قرآن مجید میں کہاں پر تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ السبع، سورۃ صاد۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ حضرت طالوت کی موجودگی میں ہی قوم نے انہیں اپنا حاکم اور سردار تسلیم کر لیا تھا، تو اس طریقے سے حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ قائم تھا کہ ایک خاندان کے ساتھ ہمیشہ حکومت وابستہ تھی اور دوسرے خاندان کے ساتھ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کو یہ دو نعمتیں ایک ہی وقت میں عطا کی گئی تھیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور سرداری اور بادشاہت کے تخت پر بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے نبی اور رسول ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب کا لقب دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور غور و فکر کی قوت میں ایسے بلند اوصاف پائے جاتے تھے کہ ہر موقع پر نصرت اور فتح ان کے ساتھ شامل رہتی تھی۔ دشمن کتنا ہی قوی اور کتنی ہی زیادہ تعداد میں ہو، کامیابی ہمیشہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب اقتدار ملا تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نیچے رعایا کو یہ یقین تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی معاملہ رکھ دیا جائے یا کوئی پیچیدہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ان کو بآسانی حل کر سکتے ہیں اور وحی الہی کے ذریعے ان پر حقیقت حال ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جن و انس کو کبھی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کا فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بیل میرا ہے اور دوسرا اس کا غاصب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ دوسرے دن تک مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن دونوں کو بلایا اور مدعی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کے ذریعے بتلایا ہے کہ تجھے قتل کرنا واجب ہو چکا ہے، لہذا تو سچ سچ بات ظاہر کر دے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے سچے نبی، اس مقدمے میں تو میرا بیان قطعاً یہ سچا ہے، میں اس بات میں سچا ہوں کہ یہ بیل میرا ہے، البتہ اس جھگڑے سے پہلے میں نے اس شخص کے باپ کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ جو ابھی صفات ذکر کی گئی ہیں ان کو قرآن مجید کے اندر بھی مذکور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔
اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور نبوت عطا کی اور جو جو علم چاہا وہ سکھایا۔ ایسے ہی دوسری جگہ سورۃ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے گی، اور بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ وہ یوم الحساب یعنی حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر ایک داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت بخشی اور علم عطا کیا۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بنیادی طور پر تورات ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی۔ اس کے مطابق انبیاء بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کیا کرتے تھے، لیکن حالات اور واقعات زمانہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ایک کتاب عطا کی تھی جس میں تورات کے مطابق احکامات تھے اور مزید چند تشریحات بھی تھیں، لیکن اس کا بہت سارا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس پر مشتمل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی دل آویز لحن اور آواز عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو جن و انسان حتیٰ کہ پرندے اور وحشی جانور بھی وجد میں آ جاتے تھے۔ حدیث کی روایات میں یہ بھی ہے کہ یہی تلاوت جب دریا کے کنارے کی جاتی تو بہتا پانی رک جاتا تھا، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سماعت کر رہے تھے تو یہ ارشاد فرماتے، اے ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح آواز دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے، تو ان کی آواز سے نہ صرف انسان اور جن بلکہ چرند اور پرند بھی بے خود ہو جاتے تھے، اور جب یہ تلاوت فرماتے تو آپ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دیتے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد میں گونج اٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا میں فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے تابع کر دیا کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی ہے، وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں، تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت ایک وسیع سلطنت تھی، اس کے باوجود بھی وہ بیت المال سے اپنی کمائی کا حصہ نہیں وصول کرتے تھے۔ اپنا اور اہل و عیال کا معاشی حالات بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے کرتے تھے، اور اسی کو ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اسی وصف معاش کو حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ وہ اس سے کشادہ زرہیں بنائیں جو کہ جنگی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ان کے جوڑوں میں مناسب اندازہ رکھیں، اور تم سب لوگ نیک کام کرو، میں خوب دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہے کی صنعت اور کاریگری اس حد تک تو ترقی کر لی تھی کہ فولاد کو پگھلا کر اس کی تختیاں بنا لی جاتی تھیں اور پھر ان کو جوڑ کر جنگی لباس تیار کیا جاتا تھا، لیکن یہ لباس بہت وزنی اور بھاری ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے رسول ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم وحی کے ذریعے ایسی زرہیں بنانے کی توفیق دی جو باریک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں۔ ہلکی اور کم وزن ہونے کی وجہ سے ہر انسان اس کو پہن کر میدان جنگ میں آسانی سے نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرف عطا فرمایا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے اور وہ پرندوں سے گفتگو بھی کرتے تھے۔